خلافت دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، مطلب پورا عرب اس پورے علاقے پر حکمران بنے۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، سارے قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے تابع تھے، ان ساروں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے، ان ساروں میں سے بہت سارے قبیلوں نے ابو بکر کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اسلامک ایمپائر اس سارے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن عرب قبیلوں کی بغاوت کے بعد اسلامک ایمپائر صرف اتنے علاقے پر محدود رہ گئی، اور یہ جو نشان ہے، ان سارے علاقوں نے بغاوت کی تھی۔ اس ساری بغاوتیں ایک جیسی نہیں تھی، بلکہ دو طرح کی تھی۔ ایک، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کی خلافت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے تو حد ہی پار کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کامیابی کو دیکھ کر انہوں نے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں پرابلم کو تو ٹیکل کرنا ہی تھا، لیکن وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج رومن ایمپائر سے لڑنے کے لیے تیار کی تھی، بیماری کی وجہ سے رک گئی۔ ابو بکر کے خلیفہ بنتے ہی اس فوج کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 18 سال تھی، انہوں نے خلیفہ کو میسج بھیجا کہ ہمیں اتنے سخت ٹائم میں رومن ایمپائر سے لڑائی روکنی چاہیے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے، میں اس کو کبھی نہیں روکوں گا۔ ایک ہی ٹائم میں مسلمانوں کو 3 بڑے گروپ سے لڑنا تھا: زکوٰۃ نہ دینے والے، جھوٹے پیغمبر، اور سپر پاور رومن ایمپائر۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں ساروں سے ایک ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ابھی کچھ ٹائم تک چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ کے ٹائم میں جو اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، اور ان کے بعد صرف اونٹ دے رہے ہیں، رسی نہیں، میں ان سے بھی لڑوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام نبی کے ٹائم پر جس طرح ہوتا تھا، اس کو ایگزیکٹ اسی طرح جاری رکھا۔ مسلمانوں نے سب سے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ہر طرف ایک ساتھ جنگ کرنے کی پلاننگ شروع کی۔ سب سے پہلے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی فوج کو لے کر رومن ایمپائر کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے ابو بکر نے ان سے وہی کہا جو رسول اللہ جنگ سے پہلے سب کو کہتے تھے: کسی عورت، بچے، بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور بنا کسی وجہ کے درختوں کو بھی نہیں کاٹنا۔ جو تم سے لڑے صرف ان سے لڑنا، کہ کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہنا۔ یہ فوج رومن ایمپائر کے علاقے میں داخل ہوئی اور بہت تیزی سے کامیاب ہونے لگی، اور بہت سارے علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی، عرب کے جھوٹے پیغمبروں میں سے ایک طلحہ نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے مدینہ پر حملہ کرنے کا، کیونکہ مدینہ سے ساری فوج رومن ایمپائر سے لڑنے کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ مدینہ میں کوئی بھی مدینہ کی ڈیفنس کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے بہت جلدی ایک نئی فوج بنائی اور ان سے اس جھوٹے پیغمبر سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس فوج نے طلحہ کی فوج کو روک دی اور وہ مدینہ پر حملہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جب رومن ایمپائر سے لڑنے کے بعد مدینہ کی فوج مدینہ واپس آئی، مدینہ بالکل سیکیور ہو چکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ساری فوج مدینہ پہنچ چکی تھی۔ ابو بکر نے پورے عرب کو واپس اسلام کی طرف لانے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیونکہ مسلمانوں نے آلموسٹ پورے عرب سے لڑنا تھا، صرف مکہ کو چھوڑ کر، جس میں سب سے بڑی فوج خالد بن ولید کو دی گئی، کیونکہ خالد بن ولید کو زکوٰۃ نہ دینے والے مالک بن نویرہ اور 3 بڑے جھوٹے پیغمبروں سے لڑنا تھا: طلحہ جو مدینہ کے سب سے قریب، شذ جو ایک فیمیل فالس پروفٹ تھی، اور سب سے آخر میں مسیلمہ۔ ان 11 فوجوں میں سے سب سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج روانہ ہوئی، جس کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو مسلمان ہو چکے تھے، انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ جا کر مسیلمہ کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک سکے، جس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ٹائم مل سکے تو باقی سارے ریبلز کو ختم کر مسیلمہ کی طرف آئے۔ جانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں صرف مسیلمہ کی فوج کے سامنے پڑاؤ ڈالنا ہے، حملہ نہیں کرنا جب تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نہ پہنچ سکے۔ لیکن انہوں نے خلیفہ کے خلاف جا کر مسیلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا، جس سے بری طرح ہار گئے، اور جب اس بات کا خلیفہ کو پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری فوج بھیجی، لیکن اس نے بھی یہی کیا، اس نے بھی حملہ کیا اور وہ بھی بری طرح ہار گئی، جس کے بعد ان 11 فوجوں نے تمام باغیوں کو ختم کر دیا۔ سب کی نظر صرف آخری جنگ پر ٹکی تھی، جو کہ جنگ یمامہ تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ ایسی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔